السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں دوسری شادی کے موضوع پر۔ دوسری شادی کے کیا فوائد ہیں سماجی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، خاندانی نظام میں؟ دوسری شادی کرنے والے مرد کے لیے کیا فائدے ہیں؟ جس عورت کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اس عورت کے لیے کیا فائدے ہیں سوکن آنے کے، اور اس دوسری عورت کے لیے کیا فائدے ہیں؟ ان سارے موضوعات کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو فوائد ہیں ان کا احاطہ کریں، ان پر گفتگو کریں، اپنے سماج کا تجزیہ کر کے دوسری شادی کے جو مثبت نتائج ہیں وہ لوگوں کے سامنے لائے جائیں، تاکہ جو ایک ذہنیت لوگوں کی دوسری شادی کے خلاف بن گئی ہے اور لوگ جو دوسری شادی کو سماج اور معاشرے کے لیے وبال اور مصیبت سمجھنے لگے ہیں ان کی ذہنیت ختم ہو۔ اس مقصد کے تحت ہم بہت تفصیل سے دوسری شادی کے فوائد اور اس کے پازیٹیو اثرات کیا ہوتے ہیں معاشرے پر، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح علماء کرام کا ایک پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان بھائی، آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری بہت تفصیل سے بات ہوئی آدمی کی جو جسمانی ضرورت ہوتی ہے، شہوت کی جو ضرورت ہوتی ہے، جنسی ضرورت، دوسری شادی سے اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب جیسے آدمی 30-35 سال کی عمر میں دوسری شادی کر رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد بڑھاپا آ جائے گا اس کا، 10 سال 15 سال کے بعد، یا 40 سال کی عمر میں کر رہا ہے تو زیادہ وقت اس کے پاس نہیں ہے، پھر اس کی جو خواہشات ہیں جنسی وہ تو مدھم پڑ جائیں گی۔ تو کیا صرف اتنے ہی وقفہ کے تک فائدہ ہے دوسری شادی کا کہ جب تک کہ جوانی برقرار ہے تب تک کہ دوسری شادی کا فائدہ ہے، پھر جوانی ڈھل گئی تو پھر وہ جو فائدہ تھا دوسری شادی کو ختم ہو گیا، یا بڑھاپے میں بھی دوسری شادی کا کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیے، اس میں جو ایک دم مناسب اور جو زمینی بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر آدمی کی بیوی باحیات ہے اور وہ آدمی 50 سال کا ہے، 45 سال کا ہے، یعنی عمر کے ڈھلان پہ وہ آ گیا ہے، تو بڑی سچی بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر شہوت والی بات ہے، جسمانی ضرورتوں والی بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز اس طرح نہیں رہ جاتی ہے انسان کے اندر، الا یہ کہ اس کی شادی کے جو اسباب ہوں، کوئی دائی ہو، دعوتی اسباب ہو، جیسا کہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اکثر شادیاں جو ہے نا وہ تو ڈھلتی عمر میں ہوئی ہیں، یعنی 40 پہ تو نبوت ملی ہے، 13 سال اللہ کے نبی مکہ میں رہے، یعنی 53 کے بعد ہی ہوئی ہیں شادیاں۔ آپ کی بیشتر شادیاں تو ڈھلتی عمر میں ہوئی ہیں، تو ایسی کوئی منصوبہ بندی ہے اور ایسی کوئی پلاننگ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک جسمانی ضرورت کا مسئلہ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز رہ نہیں جاتی ہے اس طرح سے۔ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو شادی کرنا ہی چاہیے، البتہ میں جو زیادہ بہتر ایک تو ہے کہ صرف پلاننگ ہو کوئی اس کی تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی ہے کرنے کی، اور بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نقصانات بھی ہوں، لیکن اگر اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، بچے بھلے جوان ہوں، بیٹیاں بھلے جوان ہوں، بلکہ بچے شادی شدہ بھی بھلے ہوں، تو یہ ایک بڑا کربناک مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس کو کوئی جسمانی ضرورت ہی ہے، جسمانی ضرورت تو ایک حد تک نارمل ہو جاتی ہے اور ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک ایسے ہی رہنے سے اس کا تصور بھی نکلتا جائے، لیکن جو سب سے کربناک پہلو اس کی تنہائی ہوتی ہے۔ بیٹے ہیں، ان کی اپنی مصروف زندگی ہے اور ظاہر سی بات ہے مصروفیت رکھنی ہی پڑتی ہے۔ ماں اگر اس جگہ پہ ہوتی ہے تو وہ اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ کچن میں بھی ہے، بہوؤں کے ہر پل جو ہے وہ ساتھ رہ سکتی ہے، اندر تک وہ رہتی ہے، تو اس کی تنہائی کا ایک سامان کسی نہ کسی قدر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی جگہ پہ، ماں کی جگہ پہ جب باپ ہوتا ہے تو باپ کی تنہائی کا کوئی سامان ہو نہیں پاتا ہے، اور بڑا کربناک معاملہ اس کا ہو جاتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے۔ یہ صورت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ٹھیک ہے بیٹیاں ہیں، عام طور پہ ہے نا ہمارے یہاں کی جوان بیٹیاں ہیں، جوان بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، تو پھر کیسے؟ یہ ایک تصور ہے، اور یہ تصور اتنے طاقتور طریقے سے اس کے بھی ذہن پہ حاوی ہوتا ہے کہ اس کو ہمت نہیں ہوتی ہے، اور پھر جو اولاد ہیں اس جانب ان کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ یا تو آپ اس کی تنہائی کا سامان کریں، آپ اس کی تنہائی کا سامان کر نہیں سکتے، ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ان کے ساتھ بہت زیادہ بات نہیں کر سکتے، اپنی خدمت نہیں کر سکتے، سیٹل لائف ہے، جو ہے سیٹ ہے اپنے اس میں لوگ، تو یہ کر نہیں سکتے، اور اصل چیز جو ہے وہ تنہائی ہے، وہ تنہائی دور نہیں ہوتی ہے۔ تو بیٹوں کو یہ سوچنا ہے، بیٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے اگر آپ نے پیشکش رکھی اور واقعی وہ اپنی طبیعت سے
نہیں یہ ہم لوگوں کی بات نا دوسری طرف چلی گئی. ایک تو یہ ہے کہ بھائی بڑھاپے میں اگر بیوی کی موت ہو جائے تو آدمی کو کر لینا چاہیے, تو وہ تو ایک ہی نکاح ہوا نا, یہ بھلے ایک نکاح ہوا, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو بھی دوسری کہا جاتا ہے. یہ مسئلہ ہے, ایک ساتھ تو نہیں ہوا. نہیں تو اس کا حل یہی ہے نا کہ آدمی پہلے سے 2 کر کے رکھے کہ اگر ایک کی وفات ہو بھی جائے بڑھاپے میں تو کم سے کم ایک تو اس کا سہارا بنے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو معاشرہ کرنے نہیں دیتا ہے. جی 45-50 کے بعد شدت میں سختی کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, وہ کیے رہے گا تو اس کو آسانی ہوگی, لیکن اگر نہیں ہے تو اور شدت پیدا ہو گئی یہاں پہ. میں اس پہلو سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ضرورت یہاں پہ اور شدید ہو جاتی ہے. تو جہاں پر ضرورت جتنی زیادہ شدید ہوتی ہے اور اس میں جب رکاوٹ ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. ایک چیز جو آپ نے بیچ میں بولی ہے 40-45 پر شہوت جو ہے وہ اس قدر قوی اس کی نہیں رہ جاتی ہے. اپنا یہ مشاہدہ ہے معاشرے کے اندر یہ دیکھ کر کہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ جو 16, 17, 20 سال 25 سال پہ جو رہتی ہوگی ویسی نہ رہتی ہو, پھر بھی بہت زیادہ اس کی ضروریات ہوتی, جنسی ضرورت 45 پہ تو بہت کمزور نہیں ہوتی ہے, یعنی 35 اور 45 میں میرے خیال سے مان رہے ہیں آپ بہت کچھ ہوتی ہوگی تو بھی اتنا کمزور. اچھا اگر مان لیں کمزور ہوتی جاتی ہے, پھر بھی 45 پہ جب عورت آتی ہے نا, جو اس کی ہم عمر عورت ہے, وہ اتنی بھی ضرورت پوری کرنے کے لائق نہیں رہ جاتی. 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ جب آدمی 40-45 سال کا ہوتا ہے تو یہ کہنا کہ اس کی شہوت کم ہو جاتی ہے, یہ بہت زیادہ ماننے والی بات نہیں ہے. بہت ساری وجوہات ہیں. آج آپ دیکھ لیں جتنے ریپ کے کیس ہیں, بلاತ್کار کے کیس ہیں, لوگوں کی عزتیں, وہ چھوکرے لوگ سب جگہ نہیں ہیں. یہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یہ کیسے اکثر یہی لوگ پکڑے جاتے ہیں. ویڈیو لیک ہوتی ہے جتنے اس میں اکثر ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے نکلی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جیسے جو شادی شدہ نہیں ہوتا ہے یا شادی کر کے بھی 4-5 سال تک اتنا زیادہ اس کو تجربہ نہیں ہوتا ہے. اب 30-40 سال کے بعد آدمی کے اندر وہ بچپنا نہیں رہ جاتا ہے, وہ حیا نہیں رہ جاتی ہے, پھر وہ اپنی شہوت کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. ایک نوجوان آدمی جس کی شادی نہیں ہوئی وہ بہت حد تک کنٹرول کر لے جاتا ہے, اس کے اندر شرم حیا بہت مطلب غلو کی حد تک ہوتی ہے. لیکن ایک آدمی جو 30 سال تک بیوی کے ساتھ گزار چکا ہے, 35 سال گزار چکا ہے, 40 سال تک گزار چکا ہے, اب اگر اس کے اندر شہوت جاگتی ہے اس کو پوری نہ ہو تو بہت خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے. اور ایک اور پہلو یہ ہے بڑی عمر کا مسئلہ کہ دیکھیے عورت کے تعلق سے یہ بات مسلم ہے کہ وہ بہت زیادہ عمر تک شوہر کے شہوت والے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتی, چاہے شوہر کتنا نیک آدمی, کتنا حسین و جمیل کچھ بھی کیوں نہ ہو. اس کی سب سے بڑی مثال خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. سودا رضی اللہ عنہ, انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں اپنی باری ہبا کرتی ہوں اما عائشہ, جبکہ سامنے کون ہے؟ نبی ہیں, امام الانبیاء ہیں, حسین و جمیل, یعنی ہر چیز موجود ہے. اس کے باوجود بھی ایک عورت کا جو سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے شوہر کے ساتھ, جس تعلق سے اس تعلق سے دستبردار ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس عمر کو پہنچ کے وہ بات نہیں رہ جاتی ہے جو ایک جوان عورت کے اندر رہتی ہے. لیکن اس کے برعکس آدمی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بڑی عمر کا ہو جائے تو وہ شہوت کے تقاضے اس کے ختم ہو جائے. تو اب اگر ہم دیکھیں 65, 60, 70 سال کے بوڑھے ریپ کرتے ہوئے, چھوٹی بچیوں سے ریپ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. اچھا عورتوں کا جو مینوپاز ہوتا ہے وہ عام طور پہ 40, 45, 50 کے بیچ میں ہوتا ہے, جو ان کا حیض آنے کا وہ ختم ہوتا ہے. اور حیض آنا جب ختم ہوتا ہے تو صرف نہیں کہ حیض آنا ختم ہو گیا, وہ ان کی جو شہوت ہوتی ہے, ان کی جو تقاضے ہوتے ہیں, جو جوانی ہوتی ہے, جو ولولہ جوش ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اب اس چیز کو میں جوڑتا ہوں اصل موضوع سے, دوسری شادی سے جوڑتا ہوں. دوسری شادی سے تعلق یہ ہے کہ اگر بندہ ایک ہی شادی کرے گا اور اپنی ہم عمر سے, مان لیجیے عام طور سے شادی ہوتی ہے, تو اگر ہم اپنی ہم عمر سے شادی کیا ہے تو اگر 50 سال کی عورت ہو گئی تو یہ ابھی اس کی شہوت ختم نہیں ہوئی ہے آدمی کی, تو اس کی تو مطلب بہت حد تک کمزور ہو چکی ہو. اور اگر عورت 60 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کی شہوت تقریباً بالکل ختم کے قریب ہو جاتی ہے. مرد کی نہیں ہوتی, لیکن مرد کی نہیں ہوتی. اب سوچیں کہ اگر ایک بندے کے پاس صرف ایک ہی بیوی ہے تو اس کے ساتھ تو اس کی زندگی کا سفر کٹا 60 سال تک. اب آگے کی لائف اس کی کیسے کٹے گی؟ اس کی بیوی اس کا ساتھ نہیں دے سکتی, وہ کیا کرے گا؟ ہم اپنے معاشرے میں یہاں ہندوستان میں آئے دن ایسے واقعات دیکھتے رہتے ہیں. لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ بڑی عمر کا ہو گیا, بیوی مری نہیں ہے, زندہ ہے, اور شوہر بوڑھا ہو گیا ہے تو وہ اس کے پاس جانا چاہتے نہیں جانے دیتے. یعنی شوہر کو بچے اپنی ماں سے نہیں ملنے دیتے کیونکہ ڈاکٹر نے کہہ رکھا ہے کہ یہ مر جائے گی, یہ اب متحمل نہیں ہے, اب ہم بستری کے لائق نہیں ہے, تو اب وہ بیچارہ کیا کرے وہ. تو یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے بھی دوسری یعنی یہ جو فرق ہے شہوت کا
دونوں میں، اس کا بھی تقاضا ہے کہ ایک آدمی ایک سے زائد شادی کرے، اسی لیے اسلام نے ایک سے زائد بھائی بلکہ یہ تک دیکھنے میں آیا کہ 60 سال کی عمر میں آدمی کی شادی ہوئی ہے اور اولاد بھی ہوئی ہے اس سے۔ 60 سال کی عمر میں عورت کو بچے ہوں اس کا تصور ہی نہیں، 70 سال میں بھی شادی ہوئی ہے اور اولاد بھی۔ یہ بات 100% ہے، چاہے آپ طبی اعتبار سے کر لیں، چاہے آپ کسی اور لحاظ سے اس کا تجزیہ کر لیں، اس کے اعداد و شمار اکٹھا کر لیں، اس بات میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جس طریقے سے آدمی کی عمر بڑھتی ہے، ایک خاص عمر سے جب وہ آگے جانے لگتا ہے تو اس کی شہوت کم ہوتی ہے۔ میں نے ختم ہونے کی بات نہیں کی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ختم ہو جاتی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم ہوتی ہے عمر کے لحاظ سے، اور کم ہوتے 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 کم ہوتی جاتی ہے۔ تو میں نے یہ بات کہی، رہ گئی جو یہ بات کہ بہت ساری بڑی عمر کے بھی کیسز آتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو اب اس میں آپ کو اعداد و شمار دیکھنے پڑیں گے، اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ آیا یہ بیویوں والے تھے کہ بغیر بیویوں والے تھے، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ کیسز نئی عمر والوں کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، تو میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح اپنی جگہ پر میں کہہ رہا ہوں نا کہ آدمی کے کم ہوتے ہیں، عورت کی اس سے زیادہ تیزی سے کم ہوتے ہیں، جو اس عمر میں پہنچ کے اس کے کم ہیں، لیکن اس عمر کی اس کی جو بیوی ہے وہ اتنا بھی تقاضا اس کا پورا کرنے کے لائق نہیں رہ جاتی، کم ہو گیا لیکن اس کی بیوی کے تو بالکل ہی کم ہو گیا نا، ختم ہی ہو گیا اس کے، تو وہ اتنا تقاضا بھی نہیں پورا کرنے کے لائق۔ اگر ایسا واقع ہے اور وہ مناسب سمجھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اس کی کوئی نفی ہے ہی نہیں۔ لیکن جو یہ بات آ گئی ابھی ختم اور کمزور والی جو بات آ گئی، تو میں نے اس پر جو ہے بات کی، اس میں ایک نفسیاتی وجہ ہوتی ہے۔ میں نے اس کے کئی نفسیاتی تجزیے پڑھے ہیں اور بہت پہلے پڑھے ہیں کہ جب آدمی کے بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہے، بیٹیاں ہو گئیں ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور وہ مطمئن جب ہو جاتا ہے، اصل میں 3 مراحل ہوتے ہیں زندگی کے۔ ایک تو بچپن سے شروع ہوتا ہے شادی کی عمر تک، جو ہے 25-25 سال تک، یہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں شدت ہوتی ہے، بلکہ 30 تک بھی یہ مرحلہ جاتا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بچے تھوڑا بڑھنے لگتے ہیں، جب فیملی بڑھتی ہے، تو وہاں سے مرد کی مصروفیت جو ہے جنس کے بجائے خاندان پر مرکوز ہونا شروع ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے لے کر کے خاص عمر تک جہاں پر وہ بچوں کی شادیاں ودیاں نہیں جب تک کر لیتا تو اس کی لائف بہت بزی ہو جاتی ہے، تو پھر لوٹ کے آتا ہے وہ۔ یہ آپ لوگوں کی بات میں یہاں سے جوڑتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کی بات بھی ایک حد تک صحیح ہو سکتی ہے، لیکن یہاں سے اس کی ایک سائیکولوجیکل وجہ ہے، نفسیاتی وجہ ہے، وہ یہ کہ پھر وہاں سے وہ مطمئن ہوتا ہے، بچوں سے اس کا دماغ خالی ہو گیا، بیٹیوں کی شادی سے اس کا دماغ خالی ہوا، وہ مطمئن ہوا، تو اب جب مطمئن ہوتا ہے تو پھر وہ چیز نفسیاتی طور پہ لوٹ کے آتی ہے۔ یہاں ایک نفسیاتی وجہ ہوتی ہے، لیکن جو جسمانی بات ہے وہ ایک فیکٹ ہے، اس کا اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر رہا کہ کم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہے شیخ زانی کہ اللہ رب العالمین نے الگ سے وعید ایسے آدمی کو بھیجی جو بوڑھا ہو کر کے زنا کرے، لیکن زنا کر رہا ہے وہ، یعنی اس کے اندر ایسا نہیں کی خواہش اس کی ختم۔ عام طور پہ ان میں 2 لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے جو کثرت سے ایسے ہی ہے کہ بیوی نہیں ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے جب تجزیہ کریں گے تو یہ لوگ زیادہ ملیں گے۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ملیں گے جو مان لیجئے 50 سال کے ہیں اور وہ اپنی اچھی صحت کے مالک ہیں، لیکن ان کی بیوی بھی مان لیجئے 50 کی ہے، لیکن وہ اس کی اہل نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے۔ آپ دیکھیے میرے پاس طلاق کے جو یعنی 2 طرح کے لوگ ہیں، طلاق کے میرے پاس کئی مسائل ہے نا، اس میں دیکھ کر کے دونوں کی عمر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کو کر لینا چاہیے دوسری شادی۔ اچھا ایک اور چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری جگہوں پر اس بات کو معیوب اور گناہ سمجھاتا ہے۔ اگر آدمی 60 سال کا ہو گیا، 60 سال کے بعد اگر اپنی بیوی سے جو زندہ ہے اس کی بیوی اس سے شہوت کا تقاضا کرے، شہوت پوری کرنے کا، تو اس کو معاشرے میں بہت ساری جگہوں پر گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی ایک اہم بات ہے، کتنی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک ویڈیو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ بیچارہ اس کے بال بچے سب اس پہ جو ہے تان و تشریح کرتے ہیں، اور بھرے مجمع میں بیوی آ کے کیا بولتی ہے کہ اس عمر میں اس کو عورت چاہیے، یعنی سب کو اکٹھا کر کے بولتی ہے اس عمر میں اس کو عورت چاہیے، یہ کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا کیونکہ تم میرا ساتھ نہیں دیتی، اس عمر میں اس کو عورت چاہیے، تو اس کو گناہ بھی سمجھا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ جب تک کہ وہ دوسری شادی کے لائق تھا تو بیوی نے اس کو دوسری شادی نہیں کرنے دی، اور بیوی مر گئی اب اس کو ضرورت ہے تو بچے نہیں دوسری شادی کرنے دیتے اس کو، تو بیچارہ وجہ میں بتاتا ہوں۔ کرناٹک سے بھی بعض مدرسین ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ اچھا آپ لوگوں کے یہاں ایسا ہے کیا کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں یا بڑے ہونے لگتے ہیں تو ماں باپ ایک ساتھ نہیں رہتے؟ تو میں نے کہا ہاں ایسا، تو انہوں نے اس کو بہت تعجب سے دیکھا۔ تو اصل میں جو یہ گناہ والی بات کفایت بھائی نے کہی، اس کا بیس کیا ہے؟ بیس یہی ہے
کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ یوپی کا جو دیہاتی معاشرہ یوپی کا جو معاشرہ ہے اس میں خاص طور پہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب بچے تھوڑا بڑے ہونے لگتے ہیں تو ماں باپ ایک ساتھ نہیں رہتے. اچھا, اب وہ ایک ساتھ چونکہ جب نہیں رہتے تو ایک مائنڈ سیٹ اپ بن جاتا ہے بچوں کا. اچھا, اس مائنڈ سیٹ اپ سے ایک کلچر جنم لے لیتا ہے. اب وہ کلچر جو ہے راسخ ہو گیا ہے, تو اس کی وجہ سے اب جو ہے جب وہ ساتھ رہ ہی نہیں رہے ہیں تو کبھی اگر ساتھ بیٹھیں بھی تو لوگوں کو ایک اپسیٹ لگتا ہے, ایک برا لگتا ہے. اگر شروع سے یہ ماحول ہو کہ ماں باپ ایک ساتھ رہیں, بچے بڑے ہوتے رہیں, جب تک رہیں, تو عام طور پہ بچوں کا ذہن عادی ہو جائے گا اس چیز کے لیے, اور ایک بہت نارمل نہیں. تو یہ اس طرح کا اسٹیریوٹائپ توڑنے کی ضرورت ہے نا, صرف ساتھ میں رہنے کا نہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بیٹی کی شادی ہو گئی ہے, بیٹے کی شادی ہو گئی ہے, ان کی اولاد ہونے لگی ہے. اب لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر اولاد کی اولاد ہونے لگی تو آپ کی اولاد نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ بھی ایک چیز عجیب طرح کا ایک مائنڈ سیٹ اپ لوگوں کا بن گیا نا کہ اگر یہ تو آپ کے ہاں یعنی ساتھ رہنے والا اگر ٹوٹ جائے تو پھر وہ دھیرے دھیرے نہیں, وہ ایک معیوب بن گیا. جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اور اس کی ضرورت ہے, معاشرے نے اس کو حرام کر کے رکھا ہوا ہے, پھر اس کی وجہ سے دوسری جگہوں پر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ جو اسٹیریوٹائپ چیزیں ہیں, جو دقیانوسی خیالات, اصل میں یہ ہیں. ان کو کہنا چاہیے دقیانوسی خیالات ہے کہ آدمی ایک عمر میں شادی نہیں کر سکتا, اس عمر کے بعد بچے نہیں پیدا کر سکتا. اللہ نے اس کو آزاد کیا ہے, آپ اس کو پابند مت کریے. وہ آپ کا بندہ نہیں ہے, آپ اس کے لیے حلال حرام نہیں کریں گے. اللہ نے جو حلال کیا اس کو آپ حرام مت کریے, چاہے وہ شادی کرنا ہو, چاہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا ہو, چاہے بچے پیدا کرنا ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد کیا. اور ان چیزوں کا بھائی جوائنٹ فیملی سسٹم بھی اس کی بہت بڑی خرابی ہے. بھائی شادی کرو, لڑکے کو الگ کرو, اپنا رہے وہ بیوی بچوں کے ساتھ میں, وہ ایک دم مسلط نہیں ہو جانا چاہیے ماں باپ. بہت سارے شریعت کے احکامات کا معاملہ یہی ہے کہ ایک خاص کلچر اور ایک خاص سماج ایک ایسی دھند بنا دیتا ہے اور ایک ایسی فضا اور ایک ایسی لہریں تعمیر کر دیتا ہے کہ پھر ان احکامات پر عمل نہیں ہو پاتا, اس لیے کہ جائز تو آدمی سمجھتا ہے لیکن وہ ایک فضا ایسی بنی ہوئی سماج کا حلال و حرام اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کو اوورٹیک کر لیتا ہے. جی یہ مسئلہ. اچھا, یہ تو ایک پہلو ہوا مردوں کی طرف سے کہ مرد جو ہے وہ زیادہ عمر کی ہونے کے بعد اگر بیوی کے مرنے کے بعد ہی دوسری کرنا چاہتے ہیں, یا بیوی کی موجودگی میں ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو وہ دوسری کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو نہیں روکنا چاہیے. پر ایک چیز عورت کی طرف سے بھی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ مان لیجئے کہ ایک 40 سال کی عمر کو عورت پہنچ چکی ہے, 40-45 کے قریب میں طلاق ہو گیا, بیوہ ہو گئی ہے, کھلا لے لی کسی وجہ سے, تو اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ 40 کے بعد دیکھو شادی کرنے کے لیے جا رہی ہے. ویسے 40 میں ایسا نہیں ہے کہ جو جسمانی تقاضے ہیں, جو جنسی تقاضے وہ ختم ہی ہو جاتے ہیں, بالکل رہتے ہیں, اس کے تقاضے بھی رہتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ جسمانی تقاضے کمزور بھی ہوں, اس کے اتنے جذبات اس کے وہ نہ ہوں, لیکن بعض مرتبہ مالی تقاضے بہت شدید ہوتے ہیں. جیسے 40-45 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی, اب وہ بے سہارا ہو جاتی ہے بالکل. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 60 سال کے آدمی کو شادی کرنا چاہیے, تو 60 سال کا آدمی کسے شادی کرے گا؟ 25 سال کی لڑکی سے تو نہیں کرے گا نا, وہ کر سکتا ہے کس سے, کوئی 45-40-50 کے قریب کی جو عمر ہوگی اس سے شادی کرے گا. تو وہ اگر 60 والا کرنا بھی چاہے گا تو اس کو ملے گی نہیں. یعنی ایسے ہمارے پاس کئی مثالیں ہیں کہ آدمی کرنا چاہ رہا ہے, بعض مرتبہ گھر والی اجازت دے دی, بعض مرتبہ اجازت نہیں بھی دے رہے, تو آدمی نے پیسہ کمایا 60 سال میں, وہ اچھا پیسے والا ہے, فلیٹ اس کے پاس کاروبار ہے, وہ کرنا چاہ رہے ہیں, یا تو بیوی اس کے لائق نہیں رہ گئی ہے, یا پھر یہ کہ بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. لیکن کیونکہ دوسری طرف یہ بھی مزاج نہیں ہے نا کہ 40-45 کے بعد عورت اگر وہ شوہر کے بغیر رہ گئی ہے تو وہ کر لے شادی, یعنی چاہے طلاق کے بعد, خلا کے بعد یا وفات کے بعد. تو کیا اس کو بھی معاشرے میں جو ایک عیب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے نا؟ اس کو معیوب جو بنا لیا ہے کہ اگر 40 سال کے بعد عورت شادی کر رہی ہے, 45 کے بعد اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے, شادی کر رہی ہے, تو اس کو ایک معیوب سمجھا جاتا ہے. بعض ہمارے پاس گروپ ہیں واٹس ایپ پر رشتے لگانے کے, تو اس میں بہت لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں. اگر کوئی 40 سال کی عورت کا یا 45 سال کی عورت کا اگر بایو ڈیٹا آ جاتا ہے, وہ بیوہ ہے یا نہیں اس کی شادی ہوئی ہے, تو اس کو بہت عیب کی نظر سے دیکھتے ہیں. شریعت نے جو حق دیا ہے اس کو عیب کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. تو کیا آپ کو یہ سمجھ میں آتا کہ اس پر بھی ہم کو زور دینے کی ضرورت ہے کہ اس کو معیوب نہ سمجھا جائے؟ اس میں کئی باتیں ہیں اور کئی پہلو ہیں اس کے. جی ہر ایک میں الگ الگ جوابات ہوں گے. اس لیے یہ ایک عمومی سوال کے بجائے جب بالتعین اگر لوگوں کے پاس سے سوالات آئیں تو وہاں جواب دینا چاہیے. میں کچھ پہلوؤں کو ذکر کروں گا, اس سے ایک اندازہ جواب کا ہو جائے گا. مثلا 40 سال کی ایک خاتون ہے, بچے نہیں ہیں, طلاق ہو گئی یا جو بھی ہو گیا, بالکل عیب نہیں سمجھنا چاہیے. اور پہلی بات تو یہ کہ شریعت نے جس کی اجازت دی ہے اس کی کوئی بھی شکلوں سے عیب نہیں سمجھا جا سکتا. جو اللہ نے حق دیا ہے اس کو نہیں چھین سکتا. جی, ایک بنیادی بات, یہ کامن بات ہے. اسی طریقے سے اگر اس کے پاس بچے بھی ہیں اور ان کی کفالت کا مسئلہ ہے
ظاہر سی بات ہے 40 ہو 45 ہو جو بھی ہو، اگر اس کی دوسری شادی ہوگی تو بچوں کی کفالت کا بھی ایک سہارا ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک صورت ہے بہت، بلکہ عیب کیا، اس پہ ابھارا جانا چاہیے، اس کی ترغیب دینی چاہیے اور اس کی تشجیع کرنی چاہیے، یعنی ایسی خاتون کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ کرے شادی. یہ بھی ایک صورت ہے. اس نوٹ کے ساتھ کہ وہ کفالت اصل میں ان کے ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ کفالت لے لیا کرتے ہیں اور تھوڑا سا سہارا مل جاتا ہے، جیسے کہ ایک بات آ چکی ہے ہماری. تو یہ ایک بات اور ہو گئی. ایک صورت اور ہے، مان لیجئے کہ عورت کی عمر 50 سال کی ہے اور اس کے اب بیٹے ہو گئے، بہویں آ گئی اور اس کی جو مالی ضروریات کی وجہ سے آپ نے بات کی وہ ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے. اس صورت میں ہوتا کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے. اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ میں نے اس سے پہلے جو گفتگو کی تھی کہ جنسی ضرورت کے بجائے مرد کے یہاں بھی بڑا مسئلہ تنہائی کا ہوتا ہے، نفسیاتی ضرورت، سائیکولوجیکل ہے. ہاں، اسی لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ ضرورت نہیں رہتی، ضرورت رہتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے بعض دفعہ وہ ضرورت مدھم ہی پڑ جاتی ہے جب وہ ضرورت پر کام نہیں چلتا ہے. تو عورت ہے، اس کے اس طرح کے حالات ہیں. تو ایسی صورت میں اگر کسی عورت کے مزاج سے بالکل قریب جا کر کے کوئی عورت بات کرے اور اس کے دل کی بات نکالنا چاہے تو آپ کو یہی بات نکل کے آئے گی نا کہ وہ اپنی بالکل طبیعت سے نہیں تیار ہوتی ہے، کیونکہ اس کی جو تنہائی کی ضرورت پوتوں سے، پوتیوں سے، بہوؤں سے، بیٹوں سے پوری ہو جاتی ہے، اس کے مقابلے میں مرد کا معاملہ نہیں ہوتا. اس کی تنہائی کی جو ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس کو زائل کرنے کی جو ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرورت اس کی پوری نہیں ہوتی. لیکن یہاں عورتیں عام طور پہ بہوؤں میں بہت گھل مل جاتی ہیں. تو ایک یہ صورت ہوتی ہے. اب اس صورت میں آپ ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر وہ شادی کرتی ہے تو ایک عیب کی چیز بن جاتی ہے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بھئی عیب ہونا چاہیے، عیب تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، شریعت نے اس کا حق دیا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عملاً پریکٹیکل عام طور پہ ایسا عورتیں نہیں کرتی ہیں، اور قدیم زمانے میں بھی ایسا نہیں دیکھیے یہ، اور آج کے زمانے میں بھی ایسا. یہ دیہات کی پس منظر میں جہاں پہ سارے بہویں ایک ساتھ رہ رہی ہیں، پوتے پوتیاں ایک ساتھ رہ رہی ہیں، وہاں تک کی یہ بات ٹھیک ہوگی. شہروں میں جو ایک نظام بن گیا ہے، شادی کر کے بچہ الگ ہو جاتا ہے، اس کے پوتے پوتی الگ ہیں، کبھی ہفتے میں کبھی مہینے میں ایک بار آ کر کے مل لے رہے ہیں، تو وہاں عورت کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے تو پہلے اسی لیے میں نے یہ شریعت نے حق جب لیو ان ریلیشن نہیں میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ عورت کی بھی کبھی کبھی بلکہ بہت مرتبہ نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ ایسے یہاں پر جہاں پہ بہویں ساتھ میں نہیں رہ رہی ہیں، خاص طور پہ ویسٹرن کلچر میں آپ جائیں گے. اگر ویسٹرن کلچر میں آپ جاتے ہیں جہاں پہ یہ مطلب بزرگوں کو جو ہے لے جا کر کے اولڈ ایج سینٹر میں ڈال دیتے ہیں. ہاں، وہ جو سینٹرز ہوتے ہیں بزرگوں کے، اس کا کوئی بزرگوں یتیم خانے، وہ لے جا کے وہاں ڈال دیتے ہیں اور لوگ پے کرتے رہتے ہیں. تو بھئی اس زندگی سے تو یہ بہتر ہی ہے کہ وہ عورت شادی کرے، تو عیب تو نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گجرات کی میں نے خبر پڑھی، ویڈیو بھی یوٹیوب پر موجود ہوگا، کہ جب ایک لیو ان ریلیشن کا قانون آیا نا ہندوستان کے اندر کہ بغیر شادی کے بھی ایک مرد اور ایک عورت آپس میں رہ سکتے ہیں، تو گجرات میں باقاعدہ اس طرح کے سینٹرز بنے جہاں پہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں جن کے شوہر کا اور ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا تو وہ لیو ان ریلیشن میں رہنے لگے. اب ہم کو یہ لگتا ہے اتنی، ابھی تو ہم اس مرحلے میں نہیں پہنچے نا، تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، یا ان کو بھی بعض مرتبہ سماج کے اتنے خدشات ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے. میں نے یہ کہا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ ان کے اوپر یہ دباؤ تھا، باپ کے اوپر دباؤ تھا کہ وہ شادی نہیں کر سکتا، پراپرٹی تقسیم ہو جائے گی، ماں کے اوپر ایک طرح کا دباؤ رہتا ہے، تو شادی نہیں کر سکتے تھے، تو وہ بوڑھے لوگ لیو ان ریلیشن میں رہ لیں. آپ بوڑھوں کے جو مسائل ہیں اس کو یوٹیوب پہ سرچ کریں گے نا تو خاص ایسے پروگرامز ہیں اس میں نے دیکھا کہ بوڑھے لوگ لیو ان ریلیشن میں رہ رہے ہیں. تو ایسا ایک دم کنفرم ہم نہیں بول سکتے کہ کسی عورت کو جو ہے نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اصل میں اور تو بڑھاپے میں بھی عورت کو ایک نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے. بھائی کیا ہمارے یہاں بوڑھی عورتیں شوہروں کی خدمت نہیں کرتی ہیں، محبت نہیں کرتی ہیں؟ ان سے کرتی ہیں، خدمت بھی کرتی ہیں، محبت بھی کرتی ہیں. تو وہ جذبات ایسا بھی نہیں کہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ کہا ہے کہ عام طور پہ اگر اولاد ماں کا دھیان کرتی ہے تو آپ اس کے قریب جب جائیں گے نا تو وہ مطلب 1% اس کی ضرورت ہے اور بالکل ریجیکٹ کر دے گی. لیکن جس معاشرے نہیں دیکھیے ہم یہ یقین سے نہیں بول سکتے کہ ریجیکٹ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. سماج نے اتنا معیوب بنا دیا کہ وہ تصور ہی نہیں کر سکتی ہے. ورنہ اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت سودا کی شادی کب ہوئی تھی؟ حضرت سودا جب اپنی باری بڑھاپے کی وجہ سے وہ معاف کر رہی ہیں اور حضرت عائشہ کو دے رہی ہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ جو نیچرل ایک سوسائٹی تھی وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں فطری بنیادوں پر قائم سوسائٹی، وہاں پہ کیا بوڑھی عورتیں شادی نہیں کرتی تھیں؟ دیکھیے میرا جواب یہ ہے ہی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ الگ الگ معاشروں میں اور الگ الگ حالات میں یہ بات ہوگی. میں نے جو بات کہی ہے وہ ایک الگ حالت کی بات. آپ جو بول رہے ہیں نا کہ طبیعت سے عورت انکار کرتی ہے، لیکن ہم یقین سے نہیں بول سکتے کہ اس طبیعت میں کتنا دخل سماجی دباؤ کا ہے. دیکھیے جی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ سماجی دباؤ کا بھی دخل ہو، لیکن عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے عموماً. لیکن اگر بچوں کا دھیان نہیں ہے یا ویسٹرن کلچر جیسے ہے، یا جو ابھی بزرگوں کو جو ہے الگ گھروں میں لے جا کے داخل کرنے کا جو ماحول ہے، اس میں تو شدید ضرورت بن جاتی ہے ان شادیوں. ہاں بلکہ کہنا چاہیے نا کہ میں نے سعودی عرب کے بارے میں سنا، ہمارے ایک دوست نے جو پڑھتے تھے وہ بتا رہے تھے کہ ان کے عقیدے کے کوئی استاد آئے. اب استاد ہے عقیدے کا، اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی میری والدہ سے شادی کر لے. تو کوئی اگر خواہش مند ہو تو مجھ کو بتائے، یا کسی کے پاس کوئی رشتہ ہو تو مجھ کو بتائے. بیٹا جو ہے وہ اس کو محسوس کر رہا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ اس کو ایک ضرورت ہے. تو وہ اس معاشرے میں بھی ایسا ہو رہا ہے. جو فطری معاشرے ہوں گے نا، جو نیچرل معاشرے ہوں گے جہاں پہ کوئی سماجی دباؤ نہیں ہے، وہاں تو مجھے لگتا ہے کہ 45-50 میں بھی عورتیں شادی کریں گی اگر ان کو گنجائش اس کی زندگی میں پیدا ہو. ہمارے معاشرے میں جو عورت کی خواہش نہیں ہو رہی نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ واقعتاً رہتی بھی ہوگی، بہت ساری عورتوں کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، اکثر نہیں رہتی، لیکن سماجی دباؤ بھی اس کی ایک وجہ بنتا ہے بہت بڑی. شیخ کفایت آپ کچھ بولیں. یہاں پہ دونوں میں فرق ہے جو ہم موازنہ کر رہے ہیں نا. ایک آدمی بوڑھا ہو گیا، اسے جو ضرورت ہے تو اس کے مقابل میں تو عورت کو نہیں لایا اتنا نہیں رہتا ہے. اور خاص طور سے اس کا ہمارے اصل موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں ایک سے زائد شادی کرنے کی. یہ تو شوہر کا حق ہے، عورت کے تعلق سے تو ہے ہی نہیں کہ وہ اس سے زیادہ شادی کر سکتی ہے. تو یہ اصل میں ایک نہیں میں اس طرح ریلیٹ کر رہا ہوں اس کو نا کہ مان لیجیے کوئی آدمی 50-55 میں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو جب 40-45 کی ملے گی تب کرے گا نا. جب 40-45 والی لڑکیاں ہی نہیں ملیں گی تو دوسری کہاں سے کرے گا. دیکھیے میں اپنی بات کو واضح کرتا ہوں کہ جو عورت ہے اس کے تعلق سے یہ بات نہیں ہے دوسری شادی کی، یہ مردوں سے تعلق. تو عورت بیک وقت جو ہے 2 شادی نہیں کر سکتی ہے، اور اس کے اندر وہ تنوع کی خواہش نہیں ہوتی. حتیٰ کہ اس کا شوہر انتقال کر گیا تو بھی اس سے ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن جو مرد کا معاملہ ہوتا ہے وہ عورت کا معاملہ نہیں ہوتا. میں تو اس کو تسلیم کرتا ہوں. اور ایک اور وجہ ہوتی ہے شادی نہ کرنے کی جو مرد کے پاس نہیں ہوتی ہے، عورت کے پاس ہوتی ہے. دیکھیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے جہاں صحیحہ میں یہ روایت نقل کیا المرأۃ لآخر ازواجها، کہ عورت کی اگر 2 بار شادی ہوئی ہے تو آخری شوہر کے پاس رہے گی. تو انہوں نے اس کی تخریج میں ایسے آثار نقل کیے ہیں صحابیات کے، 1-2 آثار نقل کیے ہیں کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو فوراً خطبہ آ گیا. تو انہوں نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ ہمارا جو سابق شوہر ہے اس پر میں آپ کو فوقیت نہیں دے سکتی، اور میں نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد اس سے محروم ہو جاؤں، اس لیے میں شادی نہیں کر سکتی. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے عورتوں کے پاس. اور اس وجہ سے اگر کوئی عورت نہیں شادی کرنا چاہتی ہے کہ مرنے کے بعد میرا یہی پریوار ہو، یہی ساتھ میں رہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ رک سکتا ہے. بہرحال ایک بات پر تو ہم سب لوگ متفق ہیں کہ کوئی عورت اگر کرنا چاہتی ہے تو اس کو عیب نہ سمجھے. نہیں بالکل کسی بھی عمر میں اگر وہ کرنا چاہتی ہے شوہر میں بالکل. محترم ناظرین، اس ایپیسوڈ میں خصوصی طور پہ ہم نے بڑھاپے میں شادی کے کیا فوائد ہیں اس پر گفتگو کی ہے، اور ابھی بہت ساری باتیں اس حوالے سے ہونی باقی ہیں، بہت ساری حکمتیں، بہت سارے فائدے ہیں دوسری شادی کے. خاص طور پہ مرد اور عورت کی شخصیت پر، جس نے دوسری شادی کی ہے اور جس کے شوہر نے دوسری شادی کی ہے اور جس عورت سے دوسری شادی کی ہے، ان کو خاص طور پہ کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں دوسری شادی سے، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مہمانان گرامی سے اگلے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. صحیح اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے اصولوں پر، شریعت کے احکام پر شرح صدر کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ ایمان لانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور ایک ایسا معاشرہ اللہ تعالیٰ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو دین کی بنیادوں پر قائم ہو، جہاں دین کے حلال و حرام کو اہمیت دی جا رہی ہو، جہاں معاشرے کا حلال و حرام دین کے حلال و حرام کو اوورٹیک نہ کرتا ہو. یہ ہمارا خصوصی پروگرام ہے دوسری شادی کے موضوع پر، اور مسلسل ہم دوسری شادی کے حوالے سے اس کے الگ الگ پہلوؤں پر گفتگو کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے. ہمارے اس پیغام کو عام کریے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اگر آپ ہم کو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام کے لنک پلے لسٹ میں بھی جا کر کے، اور خاص طور پہ اس ویڈیو کا لنک الگ الگ گروپس میں شیئر کریں. اور اگر آپ سیٹلائٹ چینل پر ہم کو دیکھ رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں i+TV کی مدد کریں. پیٹریون میں i+TV کے سپورٹر بنیں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں